ایسے الفاظ جن کے ذریعے سے اللہ سے بخشش طلب کیجئے، یہ استغفار ہے۔ اس کا تعلق ہے زبان سے۔ توبہ کا تعلق ہے دل سے۔ دل سے گناہوں پر نادم ہو کر، پشیمان ہو کر، پریشان ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ لہٰذا ان حالات میں جب یہ حالات ہر طرف مایوسی ہے تو اپنے رب سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بتایا نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت؟ نہ تو ہمارے پاس اختیار ہے، نہ ہمارے پاس حکومت ہے، نہ ہمارے پاس ڈنڈا ہے، نہ ہمارے پاس طاقت ہے۔ لہٰذا جب پوری قوم، پورے مسلمان کثرت سے استغفار پہ آ جائیں گے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، دوسری حدیث میں کہ حضرت بکر صدیق کی روایت ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرے گا، صرف ان موجودہ حالات کی بات نہیں ہے، انفرادی اجتماعی کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ ہر غم میں، ہر پریشانی میں اس کو راستہ دے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور حلال رزق ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنی پریشانی ہو، جتنے غم ہوں، جتنے دکھ ہوں، استغفار کو کثرت سے پڑھو، اپنی توبہ کرتے رہو، معافی مانگتے رہو، استغفار کو کثرت سے پڑھو، اللہ ضرور راستہ دے گا۔ تو یہ ہر مسلمان کے لیے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے کہ ان حالات میں ہم استغفار کو اتنا زیادہ پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر کوئی اتنا لمبا نہیں پڑھ سکتا، صرف استغفر اللہ پڑھے سارا دن۔ تاجر پریشان ہے، صنعت کار پریشان ہے، فیکٹری والا پریشان ہے، ملوں والے پریشان ہیں، عام تاجر پریشان ہیں، منڈیوں والے پریشان، سب پریشان ہیں۔ بھائی اب اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ پہلے تو توبہ ہو نا، میں نے دونوں باتیں کی۔ توبہ دل کی کیفیت کو کہتے ہیں جب بندہ نادم ہو کے اللہ کی طرف رخ پھیرتا ہے کہ یا اللہ میں سب چیز سے توبہ کرتا ہوں، آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ استغفار ہے بخشش کا نام۔ تو جب استغفار اور توبہ دونوں ہوں گی اور یہ اجتماعی طور پہ ہو جائے گا اور امت کی، اس قوم کی اکثریت توبہ استغفار پہ آ جائے گی، تو اللہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کوئی راستہ نہ دے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، پوری قوم پریشان ہے، کیا ہوگا؟ قسم قسم کے وساوس، مہنگائی ہو گئی، یہ سب کچھ ہے، ساری پریشانی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ ضرور راستہ دے گا۔ اچھا، یہ جو اگر پوری ہماری اکثریت اس استغفار پہ آ گئی تو آپ یاد رکھیں، یہ رب وہ رب ہے جس نے اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے بچایا، اور وہ رب ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے، اس طریقے تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب قوم پار ہو گئی، پانی آیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا، تو اس قوم کو یقین نہیں ہو رہا تھا، وہ بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ اچھا فرعون تباہ ہو گیا، فرعون ڈوب گیا، کیونکہ فرعون تو فرعون تھا، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، ان کو غلام بنایا ہوا تھا، ان سے محنت کرواتا تھا، جانوروں سے زیادہ ان سے محنت کرواتا تھا اور ظلم کرتا تھا۔ تو بھائی فرعون اور اس کی طاقت اور اس کا لشکر یہ ڈوب گئے ہیں، وہ بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے۔ نبی کا ایمان تو بہت اوپر ہوتا ہے نا، لیکن نیچے قوم تھی اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا ہے، وہ بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے۔ اچھا، اس پانی میں غرق ہو گیا ہے، کیونکہ پانی تو پھٹا، پہلے رستہ دیا، 12 قبیلے گزر گئے، جوں وہ آئے اور ادھر سے فرعون گیا کہ میں ان کو پکڑ لوں گا، وہ تو اللہ نے حکم دیا، پانی مل گیا یوں، تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، پھر اللہ ایسے کر دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو تو دیکھیں نا، استغفار کی تو کثرت کریں۔ یہ استغفار ایسی عجیب چیز ہے، یہ ہر تنگی سے، ہر غم سے، ہر مشکل سے، تو جتنی ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جہاں جہاں تک یہ بات جائے، استغفار بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ تو آج کے نمرود اور فرعون اور آج کے یزید بھی، اگر ہم اس چیز پہ اپنے معاملات تھوڑے سے بھی ٹھیک کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو ان کو اللہ تباہ کر دے گا۔ ہمیں یقین بھی نہیں ہو کہ کیسے ہو گیا، اللہ ایسے کرتا ہے پھر، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے، بادشاہی ساری اللہ کی ہے، زمین اللہ کا ہے، اللہ کی چلتی ہے، یہ تو اسباب ہے نا۔ ہاں، جو کوشش اور محنت ہے نظام کے ٹھیک کرنے کا وہ کرتے رہے جس سے جتنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ذمہ کیا ہیں جو نہیں کر سکتے، ہمارے ذمہ اعمال ہے، اللہ ضرور راستے نکالے گا۔ اجتماعی مسائل کے لیے بھی توبہ استغفار، اپنے انفرادی مسائل کے لیے، گھر میں مسئلے ہیں، کوئی پریشانی ہے، سارے وظیفے چھوڑ دیں،
لمبے لمبے وظیفے ہوتے ہیں نا اس کے، یہ قرآن کی نص بتا رہی ہے، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، یہ اللہ خود بتا رہا ہے گویا کہ ذکر تو قوم نوح کا ہے نا، قرآن تو ہمارے لیے ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نے جو کہا نا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو استغفار کی ضرورت نہیں تھی، اور میں نے بتایا نا، محدثین نے بتایا وہ عبدیت کے اعلیٰ مقام پہ تھے، بندگی کے، تو اپنی وہ جو کہہ رہے تھے شاید مجھ سے کوئی کمی نہ ہوگی تو اس لیے استغفار، ورنہ امت کو تعلیم کے لیے کہا کہ جب تمہارا نبی استغفار کرتے تو تم بھی استغفار کرو۔ وہ تو نوح علیہ السلام کی قوم تھی نا کہ 910 سال تک وہ محنت کرتے رہے اور اللہ کو ساری باتیں سنائی میں نے، پھر یہ بھی بتایا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، یعنی وہ رب تمہارا بھی ہے، اسی شرک کی حالت میں، گستاخی کی حالت میں، ضد کی حالت میں، اکڑ پن کی حالت میں، پھر بھی تمہارا رب ہے، ایمان لا کے بخشش طلب کر کے دیکھو، پھر تمہیں یہ ساری چیزیں دے گا، تم پہ قحط سالی بھی ختم ہوگی، معاشی بحران بھی ختم ہوگا، کاروبار کے جو نقصانات ہیں یہ سب اللہ ٹھیک کر دے گا۔ الحمدللہ ایمان تو اللہ پہ ہے، اللہ کے رسول پہ ہے، لیکن جہاں کمیاں ہیں، جو گناہ ہیں، اگر ہم استغفار شروع کر دیں اور کثرت سے کریں، جو گاڑی میں جا رہا ہے، جو موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کہیں بھی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، اس کو کثرت سے پڑھیں بس، پھر آپ دیکھیں اللہ کیسے راستے نہیں نکالتا۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے حضور نے فرمایا، اور ہر مشکل سے، ہر تنگی سے اللہ راستہ نکالتا ہے جب بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے، کیونکہ یہ ایک عبدیت کی نشانی، اور اللہ کو عبدیت پسند ہے، انسان جھک جاتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اور استغفار کہ اللہ میں بخشش طلب کرتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان استغفار کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ استغفار پڑھنے سے آپ کی معیشت، آپ کے بحران، آپ کی خوش سالی اور صنعت کاری اور ہر چیز اللہ ٹھیک کر دے گا، کیونکہ ہمارے ذمہ تو یہ ہے نا، ہمارے ذمہ تو ٹھیک کرنا نہیں ہے، ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے۔ جن کے پاس اختیار ہیں وہ بھی اپنی صحیح نیت سے بیٹھ کر اس ملک کے لیے سوچیں اور وہ بھی استغفار پڑھیں، کثرت سے اپنی ڈیوٹی بھی دیں، جو جس کی جہاں ڈیوٹی ہے اور جو جس کی ذمہ داری ہے، لیکن استغفار بھی کریں۔